نہ میں کچھ نہ میرا کچھ دوسرا کچھ تیرا کچھ، یہ اللہ رول آپ لوگ وہ کر لیں۔ اسی طرح بعض ساتھی بگوڑوں کے پاس بھی چلے جاتے، ان سے دور رہو۔ مسئلہ کیا ہے کہ وہ خود تو بگڑا ہوا ہے، تمہیں بھی بگاڑے گا۔ آپ بگاڑ گیا، ہم نے سکھا دی اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ، جس نے سیکھنا تھا سیکھنے، لیکن جو لوگ ہوں گے احسان فراموش ہوتے ہیں تو ان کو ان کا کام ہی اور کیا کرو، دوسروں کو بھی خراب کرو۔ مقصد یہ نہیں کہ مجھے اپنی مارکیٹ، مقصد یہ کہ اس کو نقصان ضرور ہوگا۔ یہ جو ابھی یہ تو سمجھ نہیں رہا کہ یہ میں خود چل رہا ہوں، لیکن جس وقت ایک دم اس پہ ایک چیز آئے گی نا، تو اس کے جب ہوا، کیونکہ بسا اوقات ایک چیز اس کو ڈھیل دیتی ہے، وہ آہستہ آہستہ رستہ بناتی ہے۔ کیونکہ شیطان سے خیر کے کام کی طلب مت کیا کرو، وہی تمہیں بگاڑتا ہے۔ جماعت سے نکالنے والا شخص جو ہے وہ بھیڑیا اس کو اچک لیتا ہے۔ حدیث ہے، جو بھیڑ ریوڑ سے نکل جاتی ہے اس کو بھیڑیا اچک لیتا ہے۔ تو یہ وہ بھیڑ ہوتی ہے جسے بھیڑیا اچک چکا ہوتا ہے، اور اس کو چیر پار کے پھینکے گئے ایک دن۔ ابھی کچھ نہیں ہو، لیکن آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے یہ چیز، کیونکہ یہ چیز زمانوں میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ اس کا ایک ہی شخص اتنا ماہر گزرا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے زمانے میں آپ کسی کو اور بھی نہیں تھا، شیخ ابو العباس علی بونی، جس کی کتابیں شمس المعارف اور بھی بہت سی کتابیں۔ وہ یہ علم جو تھا علاج یا رقیہ کا، اس کے علاوہ کسی کے پاس آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد یہ سب کچھ ہے، وہ اس کا ایک امام تھا۔ اس کے بعد یہ چیز نقشبندیہ شاذلیہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا ہے، اس کو امام بنایا۔ باقی سلسلے بزرگوں کے ہیں، ہم اس سلاسل کا یا ان کے علمیت کا، ان کے حدود کا انکار نہیں کرتے، یہ یاد رکھیں۔ ان کی جتنی حد اللہ نے ان کی رکھی ہے اس کے ہم قائل ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، مگر جب وہ اپنے حد سے تجاوز کرتا ہے اور اپنے آپ کو کل بناتے، اس پر ہمارا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمارا سارا معیار جو ہے نا ایمان، علم، اور جب تک انسان کے ایمان سلامت ہے اور اس کا عقیدہ صحیح ہے اور اس کا علم ٹھیک ہے، اس کے تب جا کے وہ صحیح۔ باقی انسان عملی طور پر گرتا بھی ہے اور اٹھتا بھی ہے، گرتا بھی ہے اور اٹھتا بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے توبہ کو اتاری۔ مستقل وہ یہ کہے کہ جی مجھ سے کچھ نہیں تھا، وہ انکار تو کر سکتا ہے دین کا، مگر متقی مستقل یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ یہ کہتے جی ہم سے نہیں۔ اب اصل کیا ہے کہ ہم نے بدنی جو گناہ ہے، تقویٰ کا تعلق ہی روحانی بیماریوں سے ہے۔ زیادہ اگر دیکھا جائے کہ جی نفس کی جو بیماریاں اس میں کبر ہے، وہ حسد ہے، حب جاہ ہے، ٹھیک ہے، بغض ہے، کینہ، جی یہ تمام چیزیں یہ باطن کی بیماریوں میں شمار ہوتی ہیں۔ بدعقیدگی انسان کے اندر داخل ہو جائے تو بدعقیدگی کب داخل ہوگی؟ جب وہ سنت کو، جب وہ چیز سنت سے ثابت نہ، اس کو سنت سمجھے۔ آسان سے مثالیں بدعتی ہو جاتا ہے۔ جائز جدا چیز ہے، سنت نہ سمجھے، جائز سمجھے۔ سنت وہی ہے جو آپ علیہ السلام نے کی۔ ہم بار بار اس لیے سمجھاتے ہیں کہ ہر حدیث سنت نہیں ہے، کہ بعض بار کہتے ہیں کہ ہر حدیث سنت نہیں ہے اور ہر سنت حدیث نہیں، کیونکہ حدیثوں میں نوافل بھی ہے، حدیثوں سے مباح بھی ثابت ہے، حدیثوں سے کراہت بھی ثابت ہے، یہ ساری چیز کراہت تنزیہی بھی ثابت ہے۔ تو ان چیزوں میں جتنے فقہا نے اصول بنائے ہیں یہ اخذ کیا ہے سنت سے ہی، لیکن ہم اس کو جب اس طرف آ جاتے فقہ کی طرف تو اس کو، کیونکہ ان کا اجتہاد اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور اجتہاد کی وجہ سے وہ مسئلہ پھر ثابت میں چلا جاتا ہے اور حجت میں چلا جاتا ہے، کیونکہ مجتہد کا جو قیاس ہے وہ حجت ہوتا ہے اور اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ زیادہ چیزوں میں پڑھنے کے بجائے جتنے بھی لوگ ہیں یا اسکالر ہیں مطالعہ کرتے ہیں، میں آسان اس کو اصول کے پیمانے، ورنہ آپ گمراہ ہونا شروع ہو جاتے ہو۔ کیسے جی آپ مطالعہ کرتے ہو تاریخ کا، قرآنی آیات بھی بہت سی ایسی ہے کہ متشابہات میں انسان کی سمجھ میں، اس میں چھلانگ نہ لگائے، کیونکہ اس متشابہات پر علماء راسخین کا صرف عقیدہ اللہ نے قرآن کے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، کیا ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں کہ اس میں جو گھستا ہے وہ عقیدے سے، کیونکہ اس سے بڑا عالم اس بارڈر کو کراس نہیں کرتا، تو آپ چھوٹا کیسے کراس کرتے؟ آج آپ اگر کہتے ہیں کہ جی بدعقیدگی کیا ہے، بھئی اللہ ہے، اللہ کیسا ہے اس کو چھوڑ دیں گے، یہ علم کی بحث ہے۔ عوام کہتے ہیں اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ولم یولد
نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، نہ وہ کسی سے جن پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو تعریف قرآن کے اندر رکھی، یعنی اللہ کی جو کیا ہے جی، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ پہچان کیا قرآن میں؟ اللہ کھاتا پیتا نہیں، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، یعنی وہ اس کا خالق ہے، یہ اس کے وجود سے پیدا نہیں ہوا ہے، اس نے اس کو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، خالق ہے، اس کے امر سے کائنات بنی ہے۔ اس کے آگے مت سوچ، بس اللہ نے بنایا۔ کیوں کہ اللہ کا ایک نام بدی ہے۔ کیسے بنایا؟ اللہ بدی ہے، بدی ہوئے کہ کسی شے کو اس کے، تو اس نے مخلوق پر امر کیا تو مخلوق